اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ دو واقعات ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور دونوں مرتبہ وہ بول پڑے، جبکہ حکم یہ تھا خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، ہاں جب مناسب ہوگا میں جو بھی کام کروں گا میں خود آپ کو اس بارے میں بتا دوں گا، لیکن آپ نے کسی بھی شے کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ اب جب کشتی کے پھٹے تختے اکھیڑے تب بول پڑے، جب بچہ قتل کیا تب بول پڑے۔ تو ہوا کیا، جب وہ بولے نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے اس بچے کو خام خواہ آپ نے جو ہے بے قصور قتل کر دیا ہے، تو اس بات ذرا خضر علیہ السلام نے ذرا تھوڑا سا لہجہ اور اپنایا، کہا قال الم اقل لک، کہا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا یہ بات کیا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ 16واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرے معاملات آپ کو ظاہری شریعت کے خلاف لگیں گے، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ صبر کرتے رہیں گے تو معاملات کچھ اور ہوں گے، لیکن آپ صبر کر نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا میری خواہش تھی کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے، یہ حضور نے خود فرمایا، فرمایا میری خواہش تھی کس بات کی، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اور صبر کر لیتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام سے اور بھی بڑی عجیب عجیب چیزیں دکھا دیتا، کیونکہ وہ صبر نہیں کر سکے تو وہ جو معاملات خضر علیہ السلام دکھا رہے تھے وہ وہیں پہ جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہوا کیا، جب دوسری مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تو خضر علیہ السلام نے کہا جناب میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، تو کالا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان سألتک عن شیء بعدھا، اب اگر میں پھر کوئی سوال دوبارہ کروں اس کے بعد، یعنی یہ تو آپ معافی دینا، ٹھیک ہے، اگر میں دوبارہ پھر کوئی سوال کروں تو فلا تصاحبنی، آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر آپ مجھے اپنی مصاحبت نہ دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے وہ بے شک مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیں، قد بلغت من لدنی عذرا، ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک میری طرف سے جو تمہارا جو عذر ہے وہ پہنچ چکا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب آپ معذور ہیں، اگر آپ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ بس اب ایک موقع دیں، پہلے بھی ایک موقع دیا تھا اب بھی ایک موقع دیں، دوبارہ اگر میں کسی کوئی بات کرتا ہوں تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اب ہوا کیا، اتنی بات ہوئی، پھر آگے چل پڑے، فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، ٹھیک ہے، چلتے چلتے وہ ایک بستی میں داخل ہو گئے۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے استطعما اہلھا، تو ظاہر بھوک لگی ہوئی تھی، تو 2-4 جگہوں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیا ہوا، فابوا، کسی نے بھی کھانا نہ دیا، ان یضیفوہما، سب نے جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو واقعی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان نوازی ہر شریعت کے اندر اخلاقی فریضہ رہا ہے، ہر شریعت کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے انہوں نے کیونکہ مہمانی کا کہا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یار ہم پردیسی سمجھ کے ہمیں کھانا دے دے، مسافر سمجھ کے دے دے، مہمان سمجھ کے دے دے، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ہماری عزت کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن پوری بستی کے اندر کسی ایک بندے نے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جناب آپ ہمارے پاس مہمان بن جائیں، ٹھیک ہے۔ پر یہ حال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر آتا ہے، جب بھی کوئی مہمان آیا ہے، ایک بندہ آیا، 10 بندے آئے، جماعت آئی ہے، گروہ جو بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے جب بھی فرمایا صحابہ کرام کو یار یہ تمہارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاؤ، تو صحابہ کرام اپنے گھروں سے جو کچھ ان کے لیے بن پڑا وہ سارا کا سارا اٹھا کے لے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ مہمان زیادہ آ گئے تو حضور علیہ السلام نے مہمان بانٹ دیے، میں جس کے پاس ایک کھانا ہے وہ بھی لے جائے، جس کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہے وہ بھی لے جائے، تاکہ مہمان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ جب مہمان تقسیم کر دیے گئے تو ایک صحابی جو ہے وہ اپنے گھر ایک مہمان بھی لے آئے، ٹھیک ہے، گھر مہمان لائے تو انہوں نے گھر والے سے کہا کہ بھائی مہمان تو لے آیا ہوں میں، گھر کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟
تو انہوں نے کہا کھانا تو ہے پر ایک بندے کا ہے. اور اس دور کے اندر بھی رواج تھا کہ مہمان اور میزبان اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آج تو یہ رواج بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ بس مہمان کے سامنے پھینکو اور چل بھی فارغ. ٹھیک ہے جی, کھائے نہ کھائے. ٹھیک ہے, لیکن اس دور میں یہ بات تھی کہ مہمان اور میزبان اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے. جب کھانا رکھا گیا نا, تو کھانا کیونکہ ایک بندے کا تھا, تو صحابی رسول نے اپنی گھر والی کو کہا کہ بات یہ ہے, اب کیونکہ کھانا ایک بندے کا ہے, میں کھاتا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اور صبح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مووی تو دکھانا ہے آخر, حضور فرمایا کہ یار مہمان لے گیا تھا کھانا بھی نہیں کھلا سکا. تو اس طرح کر, جب تو میرے سامنے رکھے نا کھانا رکھنے کے بعد چراغ صحیح کرتے کرتے چراغ بجھا دینا. ٹھیک ہے, چراغ کو صحیح کرتے کرتے ہی اس کو بجھا دینا. ٹھیک ہے, جب اندھیرا ہو جائے گا تو مہمان کو لگے گا میں بھی ساتھ ہی کھانا کھا رہا ہوں. لو جناب, انہوں نے کھانا رکھا, کھانا رکھنے کے بعد انہوں نے چراغ کو آگے پیچھے کرا کے صحیح کرتے کرتے الٹا کیا کیا, اس کو بجھا دیا. اندھیرا ہو گیا تو انہوں نے کہا جناب آپ کھانا شروع کریں, چراغ تو بجھ چکا ہے, اندھیرا ہو چکا ہے. اب جب کھانا شروع کیا تو صحابہ وہ کیا کرتے, وہ اپنا ہاتھ روٹی تک لے آتے, پھر منہ تک لے جاتے, تاکہ پتہ چلے بھی یہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا وہ اکیلے کھاتے رہے مہمان. ٹھیک ہے, اچھا جب صبح یہ کھانا کھا چکے, صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھ کے مسکرا پڑے. ٹھیک ہے نا, تو حضور نے ارشاد فرمایا یار رات تو نے جو عمل کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ مہمانوں کی یہ آداب تھی. دیکھیں جب بدری قیدی آئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھی قیدی ضرور ہے پر انہیں کھانا بھی کھلائیں. ٹھیک ہے نا, بدری صاحب وہ خود کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے وہاں پہ کہ صحابہ کرام خود بھوکے رہتے تھے لیکن ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے. اور یہی رویہ آج حماس نے اپنایا ہے. وہ یہودی قیدی جو آج بھی حماس کی قید میں تھے نا, اب تو شاید نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ خود یہودی قیدی جب انہیں چھوڑا گیا نا, اب حماس نے چھوڑا ہے, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں خدا کی قسم حماس کے مجاہدین خود بھوکے رہتے تھے لیکن ہمیں کھانا کھلاتے تھے. ٹھیک ہے, اور کئی بار انہوں نے ہمیں کہا بھائی آپ ہم سے پریشان نہ ہو, ہم قرآن والے لوگ ہیں. یہ یہودی کا باقاعدہ آج بھی انٹرویو ان کا موجود ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کہا حماس نے, انہوں نے کہا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, آپ ہم سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں خود ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ہمیں کھانا کھلاتے رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے, یہ اس امت کا اعجاز ہے. ٹھیک ہے, آج بھی ٹھیک ہے آپ جتنا بھی لیکن مسلمانوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں, یہ جی وہ جناب جوتی چک کے لے گئے, وہ جناب پانی چک کے لے گئے, وہ چوری کر کے لے گئے, یہ کر کے لے گئے, وہ کر کے لے گئے. آج بھی آپ کسی بندے کو جا کے کہہ رہے ہیں یار کھانا کھلا دو, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو پیسے نہ دے, لیکن اگر جب بندہ کہتا ہے یار مجھے کھانا کھلا دو, بندہ کھانا ضرور کھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. آج بھی سب سے بڑا دسترخوان مسلمانوں کا لگتا ہے, آج بھی سب سے زیادہ سخاوت مسلمان کرتے ہیں. آج بھی دیکھ رہے مسجد نبی شریف کے اندر دیکھ رہے, حرم کے اندر دیکھ رہے, ماہ رمضان کے اندر خاص کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائے کسی بندے کے پاس وافر پیسے تو ہے نہیں, جیسے ماہ رمضان آتا ہے جناب دے کے کھڑکنی شروع ہو جاتی ہے, کیا جی 15 بندوں کو روزہ افطار کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, 20 بندوں کو روزہ افطار کروا رہا ہے, کھجورے کو لے کے آ رہا ہے, کوئی پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے فضل سے آج بھی اس امت کے اندر سخاوت موجود ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بس ہمیں وہ کمیاں دکھائی جاتی ہے, لا جی مسلمان جوتی چوری کر کے لے گیا. بھئی اگر مسلمان جوتی چوری کر کے لے بھی گیا ہے تو پوری جو مسجد لاکھوں روپے لگا ہوا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں بھرے, وہ کسی سکھ نے آ کے بنائی ہے. بات سمجھے کہ نہیں, صرف ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں. آج بھی مسلمان سخاوت کے لحاظ سے, ٹھیک ہے جی, اور مہمان نوازی کے لحاظ سے آج بھی مسلمان آگے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت سید امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر روز, امام مالک کے دسترخوان کے اوپر روز 7 کھانے لگتے تھے مہمانوں کے لیے باقاعدہ. ٹھیک ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مہمانوں کو جو کھانا کھلاتے تھے وہ ہارون رشید نہیں کھلا سکتا تھا. تو یہ اصول شروع سے چلا آ رہا ہے. تو بہرحال ہوا کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بات فرمائی, فرمایا یار جو بندہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا یار میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, فلیکرم ضیفہ, حضور نے فرمایا اپنے مہمان کی عزت ضرور کرے. ٹھیک ہے جی, یعنی اسے درمیانہ کھانا ضرور کرے. آج ہمارے یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا کہ گوشت نہ کھلائے تو وہ مہمان بھی ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر بوتل نہیں پلائی تو اس کا بھی منہ خراب ہو جاتا ہے, لا گھر بھی گیا بوتل ہی نہیں پلائی, گوشت بھی نہیں کھوایا. اللہ کے بندے مہمان ہی پتہ کیا ہے, درمیانہ کھانا ہے, نہ اچھا نہ زیادہ ماڑا. ٹھیک ہے جی, ہاں درمیانہ کھانا. اور اگلی بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو پکا ہو وہی مہمان کے سامنے پیش کرو, بات ختم. بس انہوں نے کہا بھائی یہی پکایا ہے یہی کھا رہے ہیں, چپ کر کے کھا لے.
اور مہمان کا بھی حق بنتا ہے جو مل جائے اسی کے اندر کھانا شروع کر دے. بعض اوقات نمک منگوانا شروع کر کے نمک لے آنا ذرا, یہ مہمانی کے بھی آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی, نمک مانگ لیں گے, کبھی کشے مانگ لیں گے, کبھی سالن دوبارہ مانگ لیں گے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ مہمان کو بھی جو مل جائے اسی پر صبر شکر کر لیں, دونوں طرف سے ہے. تو بہرحال ہوا کیا, فن تعالیٰ کا دونوں چل پڑے. حتیٰ اذا آتا یا اہلا قریۃ, جیسے وہ بستی کے اندر آئے, اشتتم اہلھا, کھانا مانگ لیا. اس کا مطلب یہ کہ کھانا مانگنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہاں بھیک مانگنا اور ہے, کھانا مانگنا اور ہے. کسی سے پیسے مانگنا, بھیک مانگنا, یار پیسے دے, اور بات ہے. لیکن کھانا مانگنا عیب نہیں ہے. اگر کھانا مانگنا عیب ہوتا تو وہ کبھی بھی بزرگ ہستیاں دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کبھی بستی سے کھانا نہ مانگتے. اس کا مطلب یہ کہ یہ فطرتی عمل ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے کھانا مانگ رہا ہے تو وہ کوئی بھکاری نہیں ہے, اور کھانا مانگنا کوئی عیب بھی نہیں ہے. تو ہوا کیا, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, چلو ہوا کیا جناب, انہوں نے دونوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی دونوں کو انکار کر دیا ساری بستی والوں نے, ہے کہ ایسی عجیب بستی ہوگی کہ پوری بستی کے اندر ایک بندہ بھی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا, بستی سے آگے نکل ہی رہے تھے تو ایک سڑک سے, ایک رستے سے گزرے تو انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا, یرید ان ينقض, گرنے ہی والی تھی. فاقاما, خضر علیہ السلام نے ایسی اپنا ہاتھ تھوڑا سا مس کیا, دیوار ٹھیک ہو گئی. دیوار صرف ہاتھ لگانے سے ہی دیوار ٹھیک ہو گئی. لو جی پھر کیا ہوا, کالا موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. انہوں نے کہا لا فریدہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. انہوں نے کہا جناب آپ کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے, کہیں بندہ مار دیتے ہو, کہیں پھٹے اکھیڑ کے رکھ دیے ہیں, اور آج تو حد یہ ہوئی ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ نے جو ان کے کسی بندے کی دیوار جو ٹھیک کی ہے, اگر آپ اس پر اجر مانگ لیتے, اجرت مانگ لیتے, مزدوری مانگ لیتے تو ہمیں کم سے کم روٹی تو مل جاتی. ٹھیک ہے, لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر مزدوری لے سکتے تھے, اجرت لے سکتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے کھانا نہیں دیتے مفت میں نہ دو, ہم نے تمہاری دیوار ٹھیک کر دینی ہے, ہمیں اس کی روٹی کھلا دو. آپ نے تو یہ مفت کے اندر ہی بنا دی ہے. کالا ھذا فراق بینی و بینک, خضر علیہ السلام بھی کہنے لگے, کہ جناب ھذا فراق, یہ اب ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے. بینی و بینک, اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے, سب بات ختم ہو گئی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے, جتنا آپ نے صبر کرنا تھا آپ نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر بات پر بول پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, فلہذا اب میرا اور آپ کا ساتھ آگے نہیں چل سکتا. یہی بات حضور نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر جاتے. ٹھیک ہے, لیکن دو تین چیزیں تو نظر آئی نا, کشتی والا معاملہ نظر آیا, بچے والا معاملہ نظر آیا, اب وہ دیوار والا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے بھی اسی بات کی آرزو فرمائی, فرمایا میری خواہش بھی یہی ہے, کاش کہ موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے, صبر کر لیتے, تو ہوتا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے بڑی اور زیادہ عجیب چیزیں ساتھ دکھا دیتا. لیکن خضر علیہ السلام فرمانے لگے جناب ھذا فراق بینی و بینک, میرے اور آپ کے درمیان یہ جدائی کا وقت آ چکا ہے, اب ہمارا ساتھ آگے نہیں چل سکتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے, سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں آپ کو وہ ساری باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا کیوں ہے, جس پر آپ نے صبر نہیں کیا نا, میں اب آپ کو ان کی اصلیت, ان کی حقیقت بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے. یہ کیوں, تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا, یعنی عام لفظوں میں دوسرے لوگوں کے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب کہ یار میں تو واضح کر دیں شاید تو بدزن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کیونکہ علم سیکھنے آئے تھے, صبر تو آپ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے, علم تو آپ پورا جو ہے وہ لے نہیں سکے ہیں, لیکن جتنا کچھ آپ نے دیکھا ہے اب میں آپ کو ان کی اصلیت بتا دیتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے, لو جی اصل وجہ کیا ہے, کہنے لگے جی اما السفینہ, تو پہلا جو کشتی والا واقعہ دیکھا تھا سفینے کا, تو میں فکانت لمساکین یعملون فی البحر, میں وہ غریب لوگ تھے کشتی والے. ٹھیک ہے, سمندر میں کام کار کیا کرتے تھے, مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, دوسرے کام جس طرح سمندری مچھیرے وغیرہ کرتے ہیں یا دوسرے سمندر والے کرتے ہیں. وہ 10 بھائی تھے. کتنے؟ 10 بھائی تھے. ٹھیک ہے, 5 ان میں سے اپاہج تھے, معذور تھے, اور 5 صحیح سلامت تھے. یہ بالکل غریب ماڑے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی, اسی سمندر کے اندر اسی ایک کشتی پر ان کا گزارا ہوتا تھا, اسی سے کما کے جاتے, یہ بھی کھاتے, اور گھر والوں جو 5 جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو معذور ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی کھانا انہی کشتی سے چلتا تھا. لیکن فاردت ان اعیبھا, میں نے اس کے تختے اس لیے اکھاڑ دیے تھے, وقار وراءہم ملک, ان کے پیچھے جو ہے وہ بادشاہ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے,
ہوتا کیا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو کشتی اسے اچھی لگتی اسی کے پر قبضہ کر لیتا، جو کشتی اچھی لگتی اسی پر ہی قبضہ کر لیتا تھا. صرف اسی وجہ سے میں نے ان کی کشتی کو توڑا ہے. بظاہر آپ کو لگا تھا میں نے زیادتی کی ہے، غلط کام کیا، اور آپ نے بھی کہہ دیتے لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا اچھا کام تو نہیں کیا جناب، جنہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے انہیں کی کشتی آپ نے خراب کر دی تھی. میں میاں حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ میں نے کشتی کو ضرور توڑا تھا، لیکن اس کے توڑنے کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ وہ بادشاہ کشتی پر قبضہ کر لیتا، ٹھیک ہے جی، موٹر سائیکل پہ بھی قبضہ کر لیتا، رکشے پہ بھی قبضہ کر لیتا، چلان بھی کر دیتا، بندہ بھی اندر نہ کر دیتا، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں نے ایف آئی آر سے بچانے کے لیے، ماڑا بندہ کہاں سے کما کے لاتا، ٹھیک ہے، انہوں نے گھر بھی چلانا تھا نا، وہ ان ظالموں سے بچانے کی خاطر میں نے کشتی کو توڑا ہے، ٹھیک ہے. وہ کل ایک بندے کا چلان کیا، انہوں نے کہا جو چپل پہنی ہوئی تھی چلان کر دیا ہے. کیا چپل پہنی ہوئی ہے، بچے نے چپل پہنی تھی اسی وجہ سے اس کا چلان کر دیا ہے. وہ اینکر نے پوچھا بھی چپل کا چلان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا جی وہ گیئر نہیں نکال سکے گا، پھر اگر گیئر پھنس گیا چپل کی وجہ سے تو پھر موٹر سائیکل الٹ پلٹ سکتی ہے، تو فلہذا اس وجہ سے اس کا چلان کر رہے ہیں. چیک کریں ذرا، ٹھیک ہے جی. آپ کا چلان ہونا ہی ہونا ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. آپ تو کہتے ہیں جی شیشے نہ ہوئے پھر چلان، ٹھیک ہے جی، اگر وہ آپ کی نمبر پلیٹ صاف نہ ہوئی پھر چلان، ٹھیک ہے، سارے چلان. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کو چلانوں سے بچانے کے لیے میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ صحیح سلامت موٹر سائیکل لے جاتے تو بھائی گورنمنٹ نے ہضم کر لینی تھی، تو اس لیے میں نے بچا لیا ان کو. اور باقی رہا مسئلہ اگلا اپنا بچے کے قتل کا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، میں یہ جو بچہ جس کو میں نے ناحق آپ کی نظر میں قتل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے جو والدین تھے وہ مومن تھے. والدین کون سے تھے؟ وہ مومن. کل اس کو پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.